نہیں ہوگی. ہم جو ایمان کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ ایمان قابل قبول ہوگا جو ہم آپ کو معیار دیں گے. وہ معیار کون ہے؟ وہ صحابہ ہے. یہ یہاں پر بیان ہوا اذا قیل لهم آمنوا. آج کل کتنے لوگ ہیں مثال کے طور پر آپ قادیانی کو کہے آپ کافر ہیں، وہ کہے بھائی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بھائی کیوں آپ کافر نہیں ہیں؟ بھائی میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں حج بھی کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں. ابھی یہ بھی تیار نہیں تھے ماننے کے لیے. لیکن ہم نے کہا معیار کیا ہے؟ معیار ایمان کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، رسول کے ہاں صحابہ کرام کے علاوہ ہٹ کر ایمان قابل قبول نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا جو چیز قرآن سے، حدیث سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، چاہے جو عقیدہ ہو، جو نظریہ ہو، چاہے جو بھی خرافات ہو، جو بھی چیزیں ہو، آپ سمجھ لو کہ وہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ کے پاس ایک آلہ ہوا. آپ ہر چیز کو پرکھ سکتے ہیں، دنیا کی ہر بدعت، ہر چیز کو آپ اس سے پہچان سکتے ہیں. تو ابھی قادیانی بھی یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ معنی یہ چیز صحابہ کرام نے ہمیں بیان نہیں کی کہ بھئی اللہ کے رسول کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتے ہیں یا خاتم النبیین کا معنی یہ ہے جو قادیانی کرتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا، ہم نے کہا کہ بھئی وہ ایمان مومن نہیں ہو سکتے جس طرح کہ ان منافقین کو بظاہر سب کچھ کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ مومن وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، یہ دوغہ باز ہے، یہ فراڈی لوگ ہیں. اور اسی طرح آج کل بھی لوگ موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو معیار صحابہ ہے، وہ اعمال میں، وہ عمل میں، وہ کردار میں، ہر چیز میں. اور صحابہ کرام معیار ہے. تو لہذا صحابہ کرام کے متعلق جو ہے آگے پیچھے کی باتیں کرنا، معمولی سی باتوں کو اچھال لینا اور ان کے آپس کے جو ہے نا چھوٹے موٹے اختلافات کو اچھال لینا کہ بھائی یہ صحابہ حق پر نہیں تھے، وہ تھے، تو یہ خامخ ہے کہ جو ہے نا وہ دھوکے والی باتیں ہیں اور اس کی باتیں ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں. تمام صحابہ کرام، دیکھو انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، صحابہ کرام محفوظ ہے. محفوظ کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اعلان ان کے متعلق کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے متعلق بات کرنے والے؟ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، آپ بات کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنگ صفین یہ ہوئی، جنگ جمل میں یہ ہوا، آپس میں یہ ہوئے، وہ باغی تھے فلاں. اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو برباد کرنے والی باتیں ہیں. تو لہذا اس طرح کی باتوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. قرآن کا مسلم اصول ہے. بعض یہ باتیں معلوم ہوگی تاریخ سے، تاریخ کی کوئی معتبر ہی نہیں ہے. تاریخ کو پرکھنے کا اصول یہ ہے کہ وہ قرآن کے مخالف نہ ہو، حدیث کے مخالف نہ ہو اور نصوص شریعہ کے مخالف نہ ہو، مسلم عقائد کے خلاف نہ ہو. تو وہ جب تک خلاف ہوگی وہ تاریخ قابل قبول نہیں ہے. تاریخ تو بعد میں لکھی گئی ہے. اگر کوئی روایت بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اور بالفرض اگر کوئی حدیث ہے تو حدیث کا درجہ کیا ہے؟ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے، اس سے علم ظنی حاصل ہوتا ہے. حدیث سے علم ظنی حاصل ہوتا ہے. قرآن سے کیا ہوتا ہے؟ علم قطعی حاصل ہوتا ہے. تو قرآن سے جب علم قطعی حاصل ہو رہا ہے، آپ علم ظنی کو لا کر قرآن کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں. قرآن تو کہے سب برحق ہیں، سب اچھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے. آپ ان کے جو ہے نا آپس کی باتوں کو اچھال رہے ہیں اور آپ جو ہے نا اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اور کہ بھائی یہ حق پر نہیں تھے، وہ حق پر نہیں تھے. صحابہ کرام نے آپس میں اس بات کو پیش نہیں کیا. مثال کے طور پر وہ جنگ جمل اور جنگ صفین کا مسئلہ ہے کہ بھائی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. بھائی یہ حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی. تو کیا صحابہ کرام کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی؟ کسی ایک صحابی نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ بھئی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے گروہ میں موجود ہے. کسی ایک صحابی نے نہیں کہا. تو آپ کس طرح اس بات کو پیش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ باغی تھے، وہ ناحق پر تھے اور وہ جو ہے نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی صحابہ کرام خود اس کو پیش کرتے. جنگ صفین کے آخر میں پھر آپس میں معمولی سے اجتہادی مسئلہ تھا. اور اجتہادی مسئلے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اجتہاد کرتا ہے، لیکن یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا ہے. جو اجتہاد کرتا ہے اگر اجتہاد صحیح ہو تو 2 اجر ملتے ہیں، اگر اجتہاد میں غلطی ہو تو 1 اجر ملتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، جنگ صفین، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کافر ہو گئے، غلطی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ان کو اجر ملا ہے، تو ابھی اس وجہ سے یہ کوئی ایمان اور اس کا مسئلہ نہیں تھا کہ ہم اس پر یہ حکم لگائیں گے، ان کو تو اجر ملا ہے۔ تو ان کا مسئلہ کیا تھا، عرض کر دوں کہ بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت نے قتل کیا جو کوفہ وغیرہ سے آئے، بصرہ سے آئے، پھر اس میں اختلاف یہ ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا، وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ وہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو قتل کیا جائے، قصاص لی جائے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا یہ تھا کہ پہلے خلافت قائم کی جائے، اس کے بعد کیا کیا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم قصاص لیں گے، بس اتنی سی بات تھی۔ ان کا نظریہ یہ تھا اور ان کا یہ تھا، اس کے متعلق جو ہے نا پھر آپس میں تھوڑے بہت جو ہے آگے باتیں ہوئی ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور یہ اجتہادی مسئلہ تھا، ان کی بات بھی ٹھیک ہے، ان کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں دلائل کی بنیاد پر بھائی خلافت قائم ہوتی اس کے بعد جو ہے یہ ممکن تھا، تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حق پر تھے، اور یہاں پر اجتہادی غلطی ان سے ہوئی ہے۔ لیکن یہ بات حدیث رسول ہے کہ اس میں یہ کوئی اس طرح کی، دیکھو دوسری روایت بھی موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا غزوہ احزاب کے موقع پر کہ جب یہ واپس آئے غزوہ احزاب سے تو جبریل آئے، بولے کہ بھائی ہم نے تو اسلحہ نہیں اتارا، فرشتوں نے اسلحہ نہیں اتارا، آپ نے جانا ہے اور بنو قریظہ جو یہود تھے ان کے پاس جانا ہے، اور ان سے بھی جو ہے نا محاصرہ ان کا کرنا ہے، ان سے جہاد کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ آپ جائے اور عصر کی نماز آپ نے ان کے محلے میں جا کے پڑھنی ہے۔ جب یہ راستے میں جانے لگ گئے تو نماز کے جو ہے نا ٹائم قضا ہونے لگ گیا۔ بعض صحابہ نے کہا نہیں ہمیں نماز یہیں پر پڑھ لینی چاہیے پھر بعد میں چلے جائیں، بعض صحابہ نے کہا نہیں، دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا نماز نہیں پڑھنا مگر بنو قریظہ میں، ہم راستے میں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بعض صحابہ نے کہا دیکھو اللہ کے رسول کا منشا یہ تھا کہ آپ جلدی جائے اور وہاں پر پہنچ جائے، عصر کی نماز وہاں پڑھے، منشا یہ تھا، تو اس لیے ہمیں تاخیر ہو گئی، نماز یہاں پر پڑھ لینے چاہیے۔ دوسرے جماعت نے کیا کہا، نہیں ہم تو ادھر ہی پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول کے سامنے یہ واقعہ بعد میں آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کی۔ دیکھو اختلاف ہوا کہ نہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ جنہوں نے نماز پڑھی وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کی؟ تو یہ اجتہادی مسئلے ہوتے ہیں، اس میں غلطی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کا اس قدر وہ نہیں کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بھائی اس طرح کی باتوں کی وجہ سے صحابہ کرام کے متعلق جو اس طرح کے عقائد اور نظریات ہیں وہ بالکل جو ہے خلاف ہے اور غلط ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے متعلق فرما رہے ہیں کہ آپ کا ایمان وہ معتبر ہوگا جو صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، آپ ہدایت تب پا سکتے ہیں کہ جب آپ کا ایمان کون سا ہو، صحابہ کرام والا ہو۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق خود احادیث موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اس کو ہدایت والا بنا، اس سے جو ہے نا لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں موجود ہے روایت۔ تو لہذا اس طرح کی باتوں کو اچال کر اور لوگوں کو جو ہے نا گمراہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اور صحابہ کرام کے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ اس طرح کے کوئی اختلافات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق بیان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہیں، تو پھر میں کون ہوتا ہوں اور کوئی اور کون ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق بات کرے کہ وہ نعوذ باللہ باغی تھے، وہ نعوذ باللہ گمراہ تھے۔